دوستوں، تاریخ کے پنوں میں ایک ایسے مسلمان بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جو اپنی انصاف پسندی میں بہت مشہور تھا۔ ایک دن وہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا کہ اس نے ایک شکار کی طرف اپنا تیر چلایا۔ جب وہ تیر لگنے کے بعد شکار کے قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہاں کوئی جانور نہیں بلکہ ایک نوجوان تیر لگنے کی وجہ سے خون میں لت پت تڑپ رہا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس نوجوان نے بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ہی دم توڑ دیا۔ بادشاہ کو اس حادثے پر بہت سخت افسوس ہوا۔ جب اس نے دریافت کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ نوجوان قریب ہی ایک گاؤں میں رہنے والی ایک بوڑھی بیوہ کا اکلوتا بیٹا ہے اور بڑھاپے کا واحد سہارا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں چن کر بیچتا تھا اور اسی سے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ بھرتا تھا۔ وہ مسلمان بادشاہ فوراً اس بوڑھی ماں کے پاس گیا اور سچ سچ بتا دیا کہ اس کے تیر سے غلطی سے اس کے بیٹے کی موت ہو گئی ہے۔ یہ سن کر ماں غم سے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے اس وقت ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے خود کو شہر کے قاضی کے حوالے کر دیا اور اعتراف جرم کرتے ہوئے کہا کہ میرے خلاف قانون کے مطابق مقدمہ چلایا جائے۔ قاضی نے مقدمہ شروع کیا اور اس بوڑھی ماں کو عدالت میں طلب کیا۔ قاضی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم جو سزا اس شخص کے لیے تجویز کرو گی، عدالت وہی سزا سنائے گی۔ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کے اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوئی اور کہنے لگی کہ ایسا انصاف پسند بادشاہ پھر کہاں ملے گا جو اپنی ہی سلطنت میں اپنی ہی بادشاہی کے دوران اپنے خلاف مقدمہ چلائے، اور وہ بھی ایسی غلطی پر جو اس نے جان بوجھ کر نہیں کی۔ میں اللہ کی رضا کے لیے اسے معاف کرتی ہوں اور آج سے یہی بادشاہ میرا بیٹا ہے۔ جب عورت نے معاف کر دیا تو قاضی نے بادشاہ کو بری کر دیا، لیکن ساتھ ہی ایک تاریخی جملہ کہا، اے بادشاہ، اگر تم نے عدالت میں ذرہ برابر بھی اپنی بادشاہت کا رعب دکھانے کی کوشش کی ہوتی تو میں تمہیں اس بڑھیا کے حوالے کرنے کے بجائے خود اپنے ہاتھوں سے سخت ترین سزا دیتا۔ یہ سن کر اس مسلمان بادشاہ نے اپنی کمر سے خنجر نکالا اور قاضی کو دکھاتے ہوئے کہا کہ اے قاضی، اگر تم نے میرے ساتھ ایک عام مجرم کی طرح رویہ نہ اپنایا ہوتا اور انصاف کرتے وقت میری بادشاہت کا ذرا بھی لحاظ کیا ہوتا تو میں تمہیں اسی خنجر سے موت کے گھاٹ اتار دیتا۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق اور عدل و انصاف کے معیار تھے جنہوں نے مسلمانوں کو دنیا پر حکمرانی کا حوصلہ اور حق عطا کیا، اور اس مسلمان بادشاہ کا نام تھا غیاث الدین بلبن۔ دوستو، حقیقی طاقت وہی ہے جو قانون کے سامنے جھکنا جانتی ہو، اور سچی حکمرانی وہ ہے جہاں بادشاہ اور عام شہری کے لیے انصاف کے ترازو برابر ہوں۔